السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. آئیے ہم آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. حضرات، آج میری تقریر کا عنوان امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت کے مختصر حالات، ان کے دینی اور علمی کارنامے اور ان کا جو عشق رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسی میں سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. آج لے ان کی مدد، آج پناہ مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اور شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چیتے لوگ علم سید ابرار پر. کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا. میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا. صورت تسلیم کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے. اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کا پاسباں کہنے لگے. حضرات، امام اہل سنت عظیم البرکت اپنے زمانے کے عالم جلیل اور عظیم المرتبہ عالم، فقیہ، مفتی، حتیٰ کہ آپ 14ویں صدی ہجری کے آپ مجدد هذه الامه على راس كل مئة من يجدد لها دينها. اللہ تبارک و تعالی ہر صدی میں ایک ایسے شخص کو بھیجتا رہے گا جو ہمارے دین کی تجدید کرتا رہے، اس میں نکھار پیدا کرتا رہے، اس کو جدت اور تازگی بخشتا رہے. تو امام اہل سنت
عالموں فاضل مفتی اور فقیہ کے ساتھ ساتھ باتفاق علماء عرب و عجم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مجدد کا مقام بھی عطا فرمایا۔ آپ 14ویں صدی کے مجدد تھے اور آپ نے دین میں نکھار پیدا کیا۔ علم کے اعتبار سے آپ ایک چلتا پھرتا سمندر تھے اور تقوی و طہارت کے اعتبار سے کبھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوتی، ہمیشہ باجماعت نماز ادا فرماتے، بلکہ آپ کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں، کبھی بھی تقوی و طہارت کے اعتبار سے آپ کی نماز قضا نہیں ہوتی، جیسا آپ کہتے ویسا ہی اس پر عمل کرنا۔ حدیث پاک میں آیا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی اگر محبت کی جائے تو اللہ کے لیے کی جائے، اور اگر کسی سے عداوت اور دشمنی کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی جائے۔ یہی حال آپ کا تھا، اگر کسی سے محبت فرماتے تو خالص اللہ و رسول کے لیے فرماتے، اور کسی سے اگر دشمنی فرماتے تو خالص اللہ و رسول کے لیے فرماتے، اپنی ذاتی بنیاد پر کسی سے نہ دشمنی رکھتے اور نہ کسی سے محبت کرتے۔ اور خادمان رسول جو گستاخ رسول جنہوں نے گستاخی کی ہے ان سے بہت زیادہ نفرت کرتا۔ اگر کوئی حاجی حج سے آتا تو اس سے فوراً ملنے چلے جاتے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ حاجی سے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے ملاقات کرو اور اس سے دعا کے لیے کہو، کیونکہ وہ مستجاب ہے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے حاجی جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ مستجاب ہے۔ اگر کوئی حج بیت اللہ سے آتا تو فوراً اس سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتا، اس سے وہاں کے حالات پوچھتے، اور اس کے رسول اتنا تھا کہ جان و دل ہوش و خیرت سب کو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے لذا سارا کو سامان گیا۔ اس سے پوچھتے کہ حج بیت اللہ کے ساتھ ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری تھی کہ نہیں تھی؟ اگر وہ کہتا ہاں حج کے ساتھ ساتھ ہم بارگاہ رسالت تاجدار کونین کے روضے پر بھی حاضری تھی تو فوراً اس کے ہاتھ اور قدم چومنے لگتے، اور اگر کہتا کہ میں نے صرف حج کیا تاجدار کونین کے روضے پر گنبد خضرا پہ حاضری نہیں دی تو فوراً چہرہ پھیر لیتے اور اس حاجی کے گھر سے واپس آ جاتے۔ اتنا عشق رسول، ایسا عشق رسول تھا آپ کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں حاضر تشریف لائے، دیکھا کہ دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت دھڑا دھڑ نفل پڑھتی جا رہی، برابر عابد شب زندہ باد صاحب اللیل والنہار، برابر نماز پڑھ رہی ہے، نفل پڑھ رہی ہے، وظیفہ پڑھ رہی ہے، وظیفہ پڑھ رہی ہے، لیکن وہ نماز وظیفے کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے۔ آج کوئی 1000 سالہ تصویر، کیا کہتے ہیں، ہزاری تصویر پڑھ رہا، کوئی 10,000 تصویر پڑھ رہا، یہ وظیفہ کر لو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو یہ ہو جائے گا، لیکن مسجد کے قریب نہیں جاتا۔ تو ایسا وظیفہ کرنا بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ بات ضمناً آ گئی، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے اور مسجد میں نہیں آتا ہے
اور گھر پر لمبے چوڑے وظائف کرتا ہے اور روزانہ جماعت چھوڑتا ہے تو اس کا وظیفہ کوئی بھی قابل قبول نہیں. آج کل آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ گھر پہ مصلی بچھائے رہتے ہیں, ان کی حلالی تسبیح پڑھ رہا ہے, کوئی 10,000 تسبیح پڑھ رہا ہے, کوئی 20,000 پڑھ رہا ہے. یہ کام ہو جائے گا؟ کام تو جبھی ہوگا جب حلال و حرام کی تمیز کرو گے. کام جبھی ہوگا جب جھوٹ اور سچ میں پہچان اور تمیز پیدا کرو گے. اگر جھوٹ بولتے بولتے وظیفہ کرو گے تو کوئی وظیفہ قابل قبول نہیں. اگر جماعت چھوڑتے چھوڑتے گھر میں وظیفہ کرو گے تو کوئی وظیفہ کام نہیں آئے. مسجد نبوی میں سرکار تشریف لائے, دو جماعتیں تھیں. ایک جماعت صرف نماز پڑھ رہی تھی, وظیفہ کر رہی تھی, اور ایک جماعت صرف پنجگانہ نماز پڑھ رہی تھی اور لوگوں کو دین کی دعوت نہیں دیتی. اور اب تو دین کی دعوت دینا تو دودھ کی بات, کسی کی کمی بتانا دین میں تو اس سے لڑائی بول لینا, اس سے لڑائی بول لینا ہے. جناب اگر کسی کو آپ نے ٹوک دیا تو سبوں میں دیکھا ہوگا تو آتے ہیں کہ نماز نہیں آتی, اگر کوئی ٹوک دے اس پر کیسے چل بیٹھتے, یہ بھی غلط ہے. قرآن کریم نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے معلوم کرو. معلوم کرنے میں کوئی فرق کی بات نہیں. اور اگر کوئی غلطی پہ ٹوک رہا ہے اور اچھی مہذب انداز میں ٹوک رہا ہے تو ماننے میں کوئی برائی نہیں. الکلمۃ الحکمۃ دالۃ المومن, بہترین بات یہ مومن کا گمشدہ سامان ہے. اسے جہاں مل جائے وہ اس کا گمشدہ سامان ہے, اور جو سامان گم جائے اس کی کتنی عزت ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں حکمت والی بات, صلاحیت والی بات یہ مومن کا گمشدہ سامان ہے. دو جماعتیں تھیں, ایک نماز اور وظیفہ پڑھ رہی تھی, ایک نماز صرف پنجگانہ پڑھ رہی تھی اور لوگوں کو دین بھی سکھا رہی, قرآن سکھا رہی, حدیث سنا رہی تھی, نماز کے طریقے سکھا رہی, اچھی اچھی باتیں بتا رہی. فجلس فیہم, تو اللہ کے رسول اس جماعت میں بیٹھے جو نماز کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اچھی باتیں بھی سکھا رہی. تو ایسے ہی بندوں میں تھے امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم اللہ. آپ نے 13 سال 10 مہینے کچھ دن کی مدت میں آپ نے رضاعت یعنی دودھ کے رشتے پر کسی نے استفتاء کیا, آپ نے اس کا جواب دیا. 13 سال 10 مہینے اور کچھ دن عمر ہی کیا ہوتی ہے, یہاں بوڑھے ہو جاتے ہیں فلانشن صحیح نہیں ہوتا, جوان ہو جاتے ہیں نماز نہیں آتی. 13 سال 10 مہینے عمر ہی کیا ہوتی ہے. 13 سال 10 مہینے میں آپ مکمل عالم و فاضل بن گئے, اور اس وقت سے لے کر 1340 تک آپ نے برابر دین کی خدمت فرمائی اور برابر اپنی قلم سے, اپنی زبان سے, اپنی گفتار سے, اپنے قول و فعل سے, اپنے قول و عمل سے اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی احیاء اور تجدید فرمائی. احیاء اور دین کی تجدید فرمائی. اور آپ کو اپنے آقا سے محبت اتنی تھی, اتنی زیادہ محبت تھی کہ محدث اعظم ہند نے حضرت مولانا بصری احمد محدث سورتی سے پوچھا کہ آپ مرید مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے ہیں اور آپ کے استاد مولوی صاحب محشد بخاری ہیں, لیکن نہ تو آپ اپنے پیر کا تذکرہ کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا, اور نہ اپنے استاد مولوی صاحب کا آپ تذکرہ کرتے ہیں.
یہ محدث اعظم نے پوچھا۔ آپ رات دن تذکرہ بریلی والے مولانا احمد رضا خان کا کرتے ہیں، آپ نہ استاد کا نام لیتے ہیں نہ پیر کا نام لیتے ہیں، آپ راتوں دن تذکرہ اگر کرتے ہیں تو مولانا احمد رضا بریلی والوں کا کرتے ہیں۔ تو حضرت مولانا مسیح احمد محدث صوفی نے فرمایا کہ محمد میاں مجھے وہ دولت نہ تو اپنے پیر مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے ملی، نہ اپنے استاد مولوی اسحاق سے ملی، جو دولت مجھے بریلی والے مولانا احمد رضا سے ملی، کیونکہ مولانا احمد رضا نے مجھے مدینے والے کا پتہ بتا دیا، اور جسے مدینے والے کا پتہ چل جائے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب۔ قبر میں بھی نبی کی زیارت پوچھا جائے گا کہ نہیں، ما تقول فی حق هذا الرجل من ربک و دینک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے مدینے والے کا پتہ بتایا، مدینے والے کا پتہ بتایا، دل کے گلی گلی تباہ وہ کرے سب کی کھائے پی، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے۔ اور جب آپ مرید ہونے کے لیے گئے حضرت شاہ علیہ رسول احمدی کے پاس، تو آپ نے فوراً مرید کر لیا اور فوراً خلافت کی۔ تو حضرت نوری میاں صاحب نے پوچھا کہ آپ یہاں لوگ مرید ہونے آتے ہیں، آپ لوگ کئی مہینے آپ مجاہدہ اور مشقت بارہ مجاہدہ کرواتے ہیں، کئی مہینے آپ ان سے عبادت کرواتے ہیں، کئی مہینے انہیں رکھتے ہیں، لیکن جب یہ آئے تو آپ نے فوراً مرید کر لیا اور فوراً خلافت دی۔ تو آپ نے فرمایا لوگ مہینہ کچیلا سندالو قلب لے کر آتے ہیں جس کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب یہ آئے تو ان کا قلب بالکل صاف و شفاف تھا، اسی لیے فوراً میں نے مرید بھی کر لیا اور فوراً خلافت بھی دی۔ اور فرمایا مجھے ایک فکر دامن کی رہتی تھی کہ اگر رب تبارک و تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ آل رسول تو میرے لیے کیا لایا ہے، اب تو فکر بھی ختم ہو گئی، اب میں کہہ دوں گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں احمد رضا کو لایا۔ ایسے آپ آج بارہ سنا ہوگا، نام بارہ کے نواب نے کہہ دیا کہ میرے بارے میں بھی مجھے آپ قصیدہ لکھ دیجیے، بہت ساری نعتیں آپ نے لکھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تو مدینے والے کے نام پہ لکھ چکا ہوں، کسی دنیا کی دار کی میں تعریف نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ نے پوری نعت لکھ دی اللہ کے رسول کی شان، اور پھر آپ نے فرمایا کروں مدح ہے دول نزا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نان روٹی پارا کرتا، یعنی میں کسی دنیا دار کی تعریف کروں یہ میری شان نہیں، اور میرا مذہب روٹی کا ٹکڑا کمانا ہے، میرا مذہب تو عشق انسان اللہ و رسول کی رضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حجمے کی طرف اور رضا مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون اور امداد کریں اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔